یہاں پر جب آئے تھے ظلم کسی اور نے کیا ہے وہ یہ بتا نہ سکیں گے. ایک بار سے آئے ہوئے درویش مہمان کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ہاتھی گھوڑا تھا، نہ تیر تلوار تھے، فقط ایک گدڑی پہنے ہوئے جب ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا تو اس کے مقابل میں عام لوگ نہیں اترے تھے، وقت کے راجے اتر گئے تھے. ہاں، راجہ پرتھوی راج اپنی ایک شان رکھتا تھا، فوج رکھتا تھا، ساری چیزیں. ایک درویش سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک فقیر جو کوئی ہاتھ، کوئی تلوار نہیں رکھتا، کوئی ہتھیار نہیں رکھتا، راجہ کو اس کے مقابل میں اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس درویش کی طاقت کا سب کو اندازہ تھا اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے. اسلام کے متعلق یہ تاریخ یاد رکھو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. ہمارے ہاں کبھی بھی کوانٹیٹی نہیں دیکھی گئی ہے، ہمارے ہاں صرف کوالٹی پر ہی دار و مدار ہوا کرتا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش گدڑی پہنے چند فقیروں کے ساتھ آئے، لیکن مقابلہ کرنے کے لیے پوری فوج کھڑی ہے، سپاہی ہیں، بادشاہ ہے. اتنے پر بس نہ ہوا تو جادوگر بھی لائے گئے، جادوگر بھی لائے گئے. انا ساگر کا وہ مقام آج بھی موجود ہے، سب سے پرانے مندروں میں وہاں پر ایک جادوگر بھی رہا کرتا تھا جو کبھی باہر بھی نہیں آیا تھا. اور اس کے بعد جب اس تک بادشاہ راجہ کی یہ بات پہنچائی گئی کہ ایک درویش ایسا آیا ہے جو چمتکار پہ چمتکار کرتا ہے اور لوگ اس کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کچھ اس کی روک تھام کے لیے کریں. اس نے تقریباً 300 یا 500 پجاریوں کو بلایا، سب کو منتر دیے، کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ تاریخ کو یہ دیکھتے آئیں، حق و باطل کا مقابلہ، اور اللہ تبارک و تعالی حق کو ہمیشہ غالب رکھتا ہے. ایک درویش کے مقابل کے لیے 300 یا 500 لوگوں کو منتر دیے گئے، پڑھائے گئے، ٹریننگ کی دی گئی، اور اس کے بعد اسی پہاڑی کے دامن میں آپ کو بلایا گیا. آپ کے آنے سے پہلے وہ سب لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کون آنے والا ہے، عام مقابلوں کی طرح اس مقابلے کے لیے بھی تیار تھے، جادو ٹونے کے ذریعے سے. آنے والا کون ہے کسی کو پتہ نہیں تھا. لیکن جب سلطان الہند غریب نواز عطائے رسول ہیں، چہرے پر میرے مصطفیٰ کی وجاہت موجود ہے، نور ٹپکتا تھا پیشانی پر. جب آپ تشریف لائے، جب وہاں پہاڑیوں کے دامن میں قریب آئے تو بڑے سادھو نے کہا کہ اپنے منتر پڑھنا شروع کر دو تاکہ اس پر اب اثر شروع ہو جائے. عجیب حالت ہے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ وہ 300 کے 300 دوڑتے ہوئے گئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کرتے ہوئے ان کے قریب آئے. اور اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں وہ گرے. آپ نے سب کو اٹھایا جو برسوں سے کسی جاپ میں تھے لیکن وہ مریدین کے حلقے میں شامل ہوئے. اس وقت جو بڑے بڑے لوگ جادو والے تھے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں، جادو کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اس کے پاس جو زبان ہے وہ کوئی اور ہے جو دلوں کو بھی خرید لیا کرتی ہے. عزیزان گرامی وقار، مقابلے تو ہوتے رہے، وہ تنہا رہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین ایسا تھا. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہ وہ دور تھا جب آپ ہندوستان آ رہے تھے. شہاب الدین غوری اس نے کئی مرتبہ حملے کیے تھے پرتھوی راج کے ساتھ اور کئی راجاؤں کے ساتھ، لیکن شکست کھا کر کے جاتا تھا. آپ سرکار غریب نواز تشریف لا رہے تھے، وہ شکست کھائے ہوئے جا رہا تھا تو نظر پڑی یہ فقیروں کے قافلے پر کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. تو سرکار غریب نواز نے پیغام بھیجا بادشاہ وقت کو، اور اس کے سپاہی ہاتھی گھوڑے ہتھیار سب لے کر جا رہے. آپ نے پیغام یہ بھیجا کہ ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. کون لوگ؟ 8 فقیر لوگ. سرکار غریب نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں، اور ادھر کی فوج شکست کھا کر جا رہی ہے پورے ہاتھی گھوڑے ہتھیار کے ساتھ. تو وہ ایک کہکہا لگایا کہ یہ گدڑی پہنے ہوئے درویش بات کہہ رہے ہیں ہندوستان فتح کرنے کی، کیا دیکھتے نہیں ہمارے پاس کتنی بڑی فوج ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کیا کیا ہتھیار سے ہم لیس ہیں. تو سرکار غریب نواز نے فرمایا بات یہی ہے، فرق یہی ہے کہ تم جب بھی جاتے ہو یہ ہاتھی گھوڑے اور ہتھیاروں پر بھروسہ کر جاتے ہو، معین الدین اللہ کے بھروسے جا رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور تاریخ نے آج دیکھ لیا جو اللہ پر توکل کر کے آیا تھا
800 سال گزر گئے، کرسی ابھی ہلنے کا نام نہیں لیتی۔ آج تک وہ حکومت قائم ہے، دلوں پر قائم ہے، دلوں پر قائم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم تو ہم ہیں، غیر بھی ان کو سلطان الہند کہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو آج تسلیم کرتے ہیں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، مقابلے کیوں نہ ہوں گے؟ ہر طرح سے ظلم کے ساتھ آپ کو شکست دینے یا ہٹانے کی کوششیں ہر لمحہ ہوئی، لیکن ایک درس ملتا ہے آپ کی زندگی سے، ایک درس ملتا ہے، چاہے اندھیرا کتنا بھی آ جائے صبح تو ہونا ہے، رات کتنی کالی کیوں نہ ہو جائے سورج کو نکلنا تو ہے ہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، زندگیوں میں اگر کبھی کٹھنائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، تو ایسا نہیں کہ زمین چھوڑ کر بھاگ جائیں یا ہا ہو کر کے اپنے آپ کو بے قابو کر لیں، بے صبرا پن دکھائیں، نہیں، تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں پھر اپنی مدد بھی نازل فرماتا ہے۔